اس موقع پر بے انتہا خرچ کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ خرچ کرنا، نبی کی آمد کے موقع پر خوشی منانا اور خوشی کے موقع پر خرچ کرنا، یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی اور آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میں نے ایک غیبی آواز کو سنا، غیبی آواز کو سنا، اور یہ کہنے والا معمولی عالم نہیں، علامہ ابن جوزی بہت بڑے اپنے زمانے کے بہت زبردست عالم، وہ فرماتے ہیں، آمنہ کہتی ہے میں نے ایک غیبی آواز کو سنا، اور وہ آواز یہ تھی، آمنہ مبارک ہو اس شخص کو جو تیرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر خوشی منائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس خوشی منانے والے کے درمیان جہنم کے درمیان اور خوشی منانے والے کے درمیان ایک پردے کو حائل فرما دے گا، ایک پردے کو حائل فرما دے گا، ایک حجاب لگا دے گا، اور پھر اس کہنے والے نے سنا، مبارک ہو آمنہ جو تیرے بیٹے محمد کی آمد پر خوشی میں 1 درہم خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کو 10 عطا فرمائے گا۔ اور ایسا مبارک عمل، ایسا مبارک کام، عزیزان گرامی، حضرت عباس جو نبی کے پیارے چچا بھی ہیں اور نبی کے بڑے پیارے صحابی، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے میں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں مصطفیٰ کا میلاد پڑھنے لگا، جیسے ہم اور آپ جمع ہیں، مصطفیٰ کا میلاد، اور کیا میلاد جیسے ہم بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف و توصیف، مصطفیٰ کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں اور پڑھے جائیں گے، مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس فرماتے ہیں ابھی ہم بیان ہی کر رہے تھے، مصطفیٰ کا میلاد پڑھ ہی رہے تھے، اسی درمیان میں نبی کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میرے جانثارو، تم میرا ذکر کر رہے تھے، ارے سنو سنو، فقط حلت لکم شفاعتی، تم نے میرا میلاد منایا، میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو گئی۔ تو مصطفیٰ کی میلاد منانے والوں کی، مصطفیٰ کی جو میلاد مناتے ہیں، میرے مصطفیٰ ان کی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ آپ غور کریں یہ کتنے بڑے اجر کا اور کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور عزیزان گرامی حضرات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کے بڑے پیارے صحابی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام ایک حلقہ بنا کر ایک جگہ بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے، اور تعریف کس طور پر کر، توجہ کے ساتھ اب اللہ سماعت کریں، تعریف اس طریقے سے کر رہے تھے صحابہ، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے ہیں، اے مولا تیرا شکر ہے تو نے ان کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، اے مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنی محبوب کے ذریعے سے ہمیں اسلام جیسا پیارا دین عطا فرما دیا ہے۔ یہ صحابہ اکرام گفتگو کر رہے تھے، یہ بول رہے تھے، اسی درمیان میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا، میرے بھائیوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تو صحابہ خاموش ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابہ آپ کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا
تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے امیر معاویہ کیا یہ لوگ اسی لیے بیٹھے تھے؟ کیا اللہ کا ذکر، یہ واقعی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تھے؟ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ یہ لوگ اسی لیے بیٹھے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو؟ کیا تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم اس بات پہ قسم کھا سکتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی تعریف و توصیف اور خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ نے یہ سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ جو میں نے تم سے قسم لی نا، قسم کوئی شک نہیں ہے تم پر، کوئی شک و تردد نہیں ہے، یہ قسم اس لیے ہے اے میرے صحابہ ابھی تم یہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، تم میرا ذکر یہاں پر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کا فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسی مبارک جماعت جو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، جو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، جو مصطفیٰ کا جلسہ سجاتے ہیں، ان کا ذکر زمین پہ ہی نہیں بلکہ آسمان کے فرشتوں میں ہوا کرتا ہے۔ حضرات یہ عظمت ہے۔ اور حضرت ابو عامر انصاری کی تو بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو دردہ آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو دردہ انصاری ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہوں اور آقا میرے ساتھ میں ہیں، ہم چلتے چلتے ایک گلی سے گزرے، اس گلی کے اندر حضرت ابو عامر انصاری کا مکان تھا۔ ابو دردہ فرماتے ہیں وہ ابو انصاری کا مکان تھا اور ابو عامر انصاری کے مکان کی کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازہ بند تھا، مگر گھر کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اور آوازیں کیا تھی؟ کیونکہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو عامر انصاری نے اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو جمع کر کے اکٹھا کر کے حضرات کر کے آ رہے تھے، وہ مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ کون؟ ابو عامر انصاری، اور مصطفیٰ ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، اور جیسے سنا تو رک گئے، اور رکے تو عزیزان گرامی اور حضرت ابو عامر انصاری مصطفیٰ کا میلاد کیسے پڑھ لیتے وہ سنو۔ حضرات حدیث پاک ہے، حضرت ابو عامر انصاری ایک منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے گھر والے، ان کے دوست و احباب، ان کے رشتہ دار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عامر انصاری کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو، جب اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لے کر کے آئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو نور سے منور فرما دیا۔ اے لوگوں جب میرے مصطفیٰ اس کائنات میں تشریف لے کر کے آئے تھے تو دنیا کے انسانوں کو چھوڑ کر، جنوں کو چھوڑ کر درختوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی، جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی تھی، دریاؤں کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو خوشخبریاں بشارتیں دی تھی کہ مبارک ہو آج دنیا کے اندر اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لائے ہیں، میلاد پڑھ رہے ہیں۔ اے لوگوں سنو سنو، ہمارے نبی وہ ہیں جن کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، ہمارے نبی وہ ہیں جو آخری پیغمبر بن کر آئے ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی اب دنیا کے اندر تشریف لے کر کے نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی یہ میلاد کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت ابو عامر انصاری پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو جمع کر کے اور دروازے پر اپنے میلاد کو مصطفیٰ سماعت فرما رہے ہیں، مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اب حضرت ابو عامر انصاری یہ میلاد پڑھ رہے تھے، میرے آقا نے حضرت ابو دردہ سے کہا ابو دردہ ذرا ابو عامر کے انصاری کے مکان پہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ حضرت ابو دردہ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابو عامر انصاری کا ایک بیٹا چھوٹا سا وہ دروازے پہ آیا دیکھنے کے لیے کون ہے، اور جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کیا دیکھا؟ وہ چہرہ والضحیٰ سامنے موجود ہے کہ جس کے چہرے مبارک سے یہ چاند و سورج نور کی بھیک مانگا کرتے ہیں، نور کی بھیک مانگا کرتے ہیں، وہ چہرہ والضحیٰ سامنے موجود ہے۔ حضرت ابو عامر انصاری نے اپنے بیٹے سے پوچھا اے میرے بیٹے بتا دروازے پہ دستک دینے والا، دروازے کو کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ تو بیٹا وہی سے پکار کر کہتا ہے اے ابا جان جس کا میلاد پڑھ رہے ہیں وہی ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے۔
اسی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں، یہیں پر میں آپ کو بتا دوں، علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو چاہیے کہ مصطفیٰ اس کے گھر میں تشریف لے آئیں، مصطفیٰ اس کے گھر میں آ جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ مصطفیٰ کا میلاد کیا کرے، مصطفیٰ کا میلاد دل سے عشق کے ساتھ کرے گا تو ہمیں یقین ہے انشاءاللہ میرے مصطفیٰ ہم گناہگاروں پہ کرم فرما دیا تو ہمارے گھروں میں بھی تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضرت ابو عامر نے یہ سنا کہ مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں، دروازے پہ آتے ہیں، قدموں کو چومتے ہیں اور حضور کو گھر میں لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا میلاد پڑھ رہے تھے، حضور ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے جو ہم کر رہے تھے۔ تو آج کے وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا بدعت کیسے کب سے ہو گیا، مصطفیٰ کا ذکر کرنا شرک کیسے ہو گیا؟ اور اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہ مصطفیٰ کے ذکر کو بدعت اور ناجائز کہیں تو عزیزان گرامی حضرت ابو عامر انصاری نے یہ کہا یا رسول اللہ ہم جو یہ ذکر آپ کا کر رہے تھے، ہم جو میلاد آپ کا کر رہے تھے، حضور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا کہنا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ سنتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے ابو عامر تو سننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کیا ذرا عطا فرماتا ہے؟ میرے آقا نے جب یہ فرمایا ابو عامر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا؟ تو آقا نے فرمایا ابو عامر جو میلاد تم نے جب میلاد پڑھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرما دی تھی، اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو تمہارے لیے ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو میلاد مصطفیٰ کرتا ہے، جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، جو مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے، اس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا من فعل فعلک نجوت نجا کما نجوتا۔ اے ابو عامر جو تیری طرح میرا میلاد منائے گا، میرا میلاد پڑھے گا تو جس طریقے سے اللہ نے تجھے نجات دے دی ہے اللہ تعالیٰ اس میلاد منانے والے کو بھی نجات عطا فرما دے گا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور رانا یہ خیال کا پیکر منائیں گے، رانا یہ خیال کا پیکر منائیں گے، اور لوح و قلم بھی رقص مسلسل میں آئیں گے۔ زندہ رہے تو اگلے برس کو بھی اے ریاض اس سے بھی بڑھ کے جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ، اس سے بڑھ کے انشاءاللہ۔